وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بچوں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کہ جن کے پاس مال دولت ہے، جائیداد ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، ہر طرح کی زندگی کا مزہ اٹھا رہے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، جن کو کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم، کوئی غصہ، کوئی آفت، کوئی مصیبت جنہیں نہیں گھیرتی، وہ کامیاب انسان ہے، خوش و خرم ہے، ہر طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، تو لیکن اصل میں یہ سب دھوکہ ہے۔ خود غور کریں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا ہو، یہ وہ دنیا ہے جس میں ہم لوگ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، کہ دھتکاری ہوئی چیز کو ہم نے سب کچھ اصل حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہی ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے ہماری، کہ جس کو اللہ جل مجدہ نے دھتکارا ہوا ہے اسی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ جو اس سے پہلے میں نے ایک اپنی ویڈیو کے اندر جو آڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ تم خود آئے تھے ہمارے پاس کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تیری امانت ہم اٹھائیں گے، ہمارے سر پر رکھ یہ بوجھ، اور ہم یہ ذمہ داری اٹھا کے دکھائیں گے، تیری امانت کو ہم اٹھا کر دکھائیں گے۔ تو پھر اس وقت جو ہے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کی تھی، اس میں ذرا آپ خود غور کریں کہ جو میں نے آپ سے پچھلے بیان میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر امانت کا بوجھ ڈالا تو ہم سے کیا فرمایا تھا کہ یہ امانتیں ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر ہم نے پیش کی تو وہ لرز گئے، کانپ گئے کہ یا اللہ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتے۔ لیکن پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ انہو کان ظلوما جہولا، کہ یہ انسان واقعی بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا نادان نکلا یہ انسان، کہ اس نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا یہ بوجھ۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں نے جب یہ عہد کیا اللہ سے کہ ہم یہ بوجھ اٹھائیں گے، تو ان میں کچھ دماغ کے تیز لوگ تھے، ہوشیار تھے، اس وقت تیزی دکھا گئے کہ جس طرح سے آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا اور معذرت کر لی اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے میں یہ طاقت نہیں، تو کچھ انسانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر دیا کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں یہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا ہم تجھ سے ابھی اور اسی وقت معذرت چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آپ جائیں تو کوئی بھی ہمیں جتنی بھی تکلیف دینی ہو تو انہیں دنیا میں ہمیں دے دینا۔ دنیا میں ہم کتنا جئیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس کے بعد تو ہمیشہ تیرے پاس ہی ہم نے رہنا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ہی ہم دنیا سے آئیں اور ہم مریں تو سیدھے جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم تجھے حساب کتاب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ بیماری کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ پیدائشی اندھے کو بشارت ہے کہ اس پہ تو وہ ٹیسٹ ہوا ہی نہیں، دنیا کے وہ ٹیسٹ میں آتا ہی نہیں ہے، وہ معذور آدمی، اپاہج آدمی، اور جو دماغی طور پر جو حاضر نہیں ہوتا، ایب نارمل ہوتے ہیں جو لوگ، تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کی کیا زندگی ہے، نہ ان کے کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، نہ پہننے کا مزہ، نہ اڑنے کا مزہ، نہ زندگی کا کوئی لطف انجوائے ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن یقین کریں حقیقت میں عقل مند اور ذہین اور دماغ کے تیز یہی لوگ تھے کہ وہاں عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے عذر پیش کر دیا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ ہم ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ میں تو تم آتے ہو، دنیا میں تو تمہیں بھیجوں گا، لیکن دنیا میں تم جو ہے تکلیف میں رہو گے، کسی بھی طرح کا تم لطف نہیں اٹھا سکو گے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ تو اب آپ خود بتائیے کہ تیز دماغ کے اور عقل مند کون رہے؟
وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف 50-60 سال کی سزا کو قبول کر لیا، تکلیف کو برداشت کر لیا، تکلیف کو گوارا کر لیا. میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 50 لاکھ سال کی جو ہے تکلیفیں ہم نے مانگ لی ہیں کہ لاؤ ہمیں دو یہ بوجھ ہم اٹھائیں گے. اور اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے ہر طرح سے ہوش و حواس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، عقل و شعور ہمارے پاس ہے، خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جسمانی طور پہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہر طرح کے کام کر رہے ہیں. تو ان سب کا ہمیں جواب دینا ہے کہ تمہیں تو ہر طرح سے پرفیکٹ اور ہر طرح سے مکمل میں نے انسان بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، اور تم نے آخر اس کا میرے امانت کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ کیا میرے مخلوق کو تم نے جو ہے لا الہ الا اللہ پہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ لے کر آئے ہو؟ تو وہ عقل مند اور وہ ذہین لوگ ہیں جو میری نظر جب بھی میں کہیں سے آتا جاتا ہوں، گزرتا ہوں، یا میرے نظروں کے سامنے سے کوئی بھی عیب نارمل شخص یا کوئی پیدائشی معذور یا نابینا گزرتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ یار یہ کتنے ذہین اور کتنے تیز لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عالم ارواح کے اندر انہوں نے اللہ سے معذرت کر لی، اور یہاں پہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی عیاشی ہے وہاں پر. یہ بروز قیامت یہ لوگ ہمیں منہ چڑھا رہے ہوں گے کہ بہت ہوشیار بنتے تھے، بہت عقل مند بن رہے تھے دنیا میں کہ جا کر ہم یہ کام کریں گے، بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اونچے اونچے نعرے لگا رہے تھے کہ یا اللہ ہم کر کے دکھائیں گے، دنیا میں دنیا کو امن سلامتی کا گہوارہ بنا کے دکھائیں گے، تمام انسانوں کو ایک کر دیں گے، سب کو تیری عبادت کے اوپر ہم جو ہے راضی کر دیں گے، سب کو تیری عبادت میں لگا دیں گے. اور آج کیا ہوا؟ ناکام ہو کے اس دنیا میں آئے ہو. تو کل بروز قیامت یہ لوگ جن کو آج ہم دیکھ کے بڑا افسوس کرتے ہیں، بڑا ہمیں مایوب سا لگتا ہے کہ یار ان کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا پاؤں نہیں ہے، اس کا دماغ نہیں ہے، اس کے پاس اس کو پہننے اوڑھنے کا شعور نہیں ہے کسی چیز کا بھی، تو لیکن کل یہ ہم پر ہنس رہے ہوں گے. تو بھائی خدا را اپنی آنکھیں کھولی ہے، ایک ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اس کا حساب دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. دنیا میں کوئی چیز مفت ہمیں نہیں ملتی، ہر چیز کے لیے ہمیں پہلے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے کیا سمجھا ہے کہ جنت کیا اتنی سستی ہے؟ اور اللہ نے خود کہا ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں دوں گا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.